السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سب دوستوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہفتہ ہے یہاں پہ اٹلی میں، عید کا دوسرا دن ہے۔ پاکستان میں تو آج پہلا دن ہے، آج تھی عید، اور ہمارے یہاں کل جمعہ والا دن تھی عید، تو آج دوسرا دن ہے۔ موسم اچھا تھا، ہم نکلے ہیں ادھر وینس میں تھوڑا گھومنے پھرنے کے لیے، تو سوچا کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی سیر کراتے ہیں وینس کی، ساتھ گپ شپ بھی ہوتی رہے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ ایڈریاٹک کی ملکہ، پانیوں کا شہر، پلوں کا شہر، تیرتا ہوا شہر اور روشنیوں کے شہر کے نام سے جانا جانے والا، دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے والا یہ اٹلی کا شہر وینس، جسے اٹالین میں وینیسیا اور انگلش میں وینس کہتے ہیں، یہ ملک کے شمالی علاقہ میں واقع ہے۔ یہ شہر اطالوی علاقہ وینیتو کا صدر مقام ہے اور اٹلی میں اس کو صوبہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے زیر انتظام 44 کومونے مطلب قصبات ہیں۔ شہر کی آبادی 2004 کے سروے کے مطابق 2,71,291 تھی اور اس کا رقبہ 412 مربع کلومیٹر ہے۔ پادووا شہر کے ساتھ یہ شہر میٹروپولیٹن علاقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی کل آبادی لگ بھگ 1,60,00,000 بنتی ہے۔ تاریخی دستاویزات کی عدم دستیابی کی وجہ سے شہر کی ابتدا کے بارے میں وثوق سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، تاہم دستیاب معلومات تاریخ دانوں کو اس بات پر متفق کرتی ہیں کہ شہر کی آباد کاری رومی سلطنت کے مختلف شہروں سے بے دخل کیے جانے والے لوگوں سے ہوئی۔ ان شہروں میں پادووا، کونیلیا اور کنکوردیا، جس کو موجودہ پورتوگروا کہتے ہیں، ان کے نام سے لیے جاتے ہیں، جہاں کے لوگوں کو بربریوں کے حملوں کی وجہ سے بے دخل ہونا پڑا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں وینس کا شمار یورپ کے مشہور ترین موسیقی کے مراکز میں کیا جاتا تھا، جہاں بہت مشہور موسیقاروں نے اپنے فن موسیقی سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ وینس کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں سے موسیقی کے تحریری کام کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس کی وجہ سے یورپ کے کئی علاقوں، خاص طور پر فرانس اور فلانڈرس سے موسیقار وینس کی طرف۔ وینس اپنی نہروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ شہر 118 جزیروں پر مشتمل ہے، جن کو 150 نہریں جدا کرتی ہیں۔ جن جزیروں پر شہر آباد ہے ان کو لگ بھگ 400 پلوں کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ پرانے شہر میں نہریں ہی سڑکوں اور گلیوں کا کام سر انجام دیتی ہیں، اور ہر قسم کی آمد و رفت پانی پر یا پیدل ہوتی ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں شہر کو ریل گاڑی کے ذریعے باقی اٹلی سے ملایا گیا اور وینس ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا گیا، جس کے بعد 20ویں صدی میں بذریعہ سڑک آمد و رفت کا آغاز کیا گیا اور شہر تک سڑک اور پارکنگ بنائی گئی۔ شہر میں شمال سے داخلے کے لیے ان خشک راستوں کے علاوہ شہر میں بقیہ تمام آمد و رفت صدیوں پرانی اور روایتی ہے، جو پانی پر یا پیدل ہے۔ اس کے لیے بالکل چھوٹی ہاتھ سے چلنے والی چپو والی کشتیوں سے لے کے بڑے بڑے بحری جہاز اور شپس شامل ہیں۔ وینس یورپ کا سب سے بڑا کار فری یعنی بغیر کار گاڑیوں والا شہر علاقہ اور کاروں ٹرکوں کے بغیر کام چلانے والا یورپ کا اپنی نوعیت کا واحد شہر ہے۔ آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی روایتی کشتی گونڈولا کہلاتی ہے، جو آج کل زیادہ تر سیاحت، شادی بیاہ اور دیگر روایتی تقریبات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عمومی آمد و رفت اب موٹر سے چلنے والی واٹر بسوں پر ہے، جنہیں مقامی واپوریتو کہتے ہیں، اور یہ واٹر بسیں شہر کی نہروں پر ایسے ہی چلتی ہیں اور آمد و رفت کی سہولت فراہم کرتی ہیں جیسے بڑے شہروں میں عام بسیں۔ ان کے علاوہ پیدل آمد و رفت شہر کے مختلف علاقوں کو ملانے والی پلوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہوائی سفر کے لیے وینس کو نئے تعمیر شدہ مارکو پولو بین الاقوامی ایئرپورٹ کی خدمات حاصل ہیں۔
جس کا نام وینس کے مشہور شخصیت مارکو پولو کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہوائی اڈہ ساحل سے تھوڑے فاصلے پر خشکی پر تعمیر کیا گیا ہے، تاہم واٹر بسیں صرف 7 منٹ میں مسافر کو شہر سے ہوائی اڈے تک پہنچا سکتی ہیں۔ یہ سامنے ٹکٹ گھر ہے جہاں سے آنے والی بسز کے لیے، واٹر بسز کے لیے ٹکٹس لی جاتی ہیں۔ تو جو مقامی لوگ ہیں، جو اٹلی کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے انہوں نے یہ سہولت دی ہے۔ ویسے یہ سہولت سبھی لوگوں کے لیے ہے، لیکن زیادہ فائدہ مند مقامی لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اپنا ایک کارڈ بنوا لیتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں جو وینس کے اندر بسز پانی میں چلتی ہیں یا شپس وغیرہ چلتے ہیں، ان میں آپ کو کافی پرسنٹیج، تقریباً 50% تک ڈسکاؤنٹ ہو جاتی ہے، اور یہ 1 سال تک ویلڈ ہوتا ہے آپ کا وہ کارڈ۔ تو اس کو آپ نے بینک کارڈ کی طرح ریچارج کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو بار بار لائن میں لگنے کی، ٹکٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور آپ کو ایکسٹرا پے بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو جو سال میں ایک ہی بار جنہوں نے آنا ہوتا ہے، اور جن کے پاس اتنی لمبی چوڑی ڈاکومنٹس کی فہرست پوری کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیونکہ کراس ویریفیکیشن کے لیے ڈاکومنٹس کافی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ سمپلی ٹکٹ لیتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر کافی ٹائم لگ گیا، کیونکہ ایک تو ہمیں یہ کارڈ لازمی بنوانا تھا، کیونکہ ہمارے قریب ہے یہ شہر، تقریباً 15-20 منٹ کے ڈسٹینس پہ ہے، اور کبھی بھی چکر لگایا جا سکتا ہے، اور آگے گرمیوں میں اگست میں جب چھٹیاں ہوں گی تب بھی ہمارا ارادہ ہے اس طرف آنے کا، چکر لگانے کا۔ اس وجہ سے پھر ہم نے سیکریفائز کیا، اور یہاں پر کافی ٹائم ویٹ کرنا پڑا۔ پروسیس تو سیدھا سا تھا، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، لیکن چونکہ پوائنٹ ایک ہی تھا اور رش بہت زیادہ تھا، تو ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا یہاں سے اپنا کارڈ بنوانے میں۔ تو کارڈ بنوانے کے بعد ہم شپ کے لیے لگ گئے لائن میں، اور وہاں سے پھر شپ میں بیٹھے، اور ابھی جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ شپ سے دیکھ رہے ہیں، یہ شپ کے اندر سے ہے منظر۔ اور شپ میں جو ہے، جو پرائیویٹ بوٹس ہوتی ہیں، وہاں سے ویوز تھوڑا سا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں آپ بالکل فرنٹ سائڈ سے ہوتے ہیں، اور ابھی میں تقریباً سینٹر میں ہوں شپ کے، اس وجہ سے فرنٹ ویو یا بیک ویو نہیں دکھا سکتا۔ واپسی پر ممکن ہے ہمیں تھوڑا رش کم ملے، اور کیونکہ ابھی کارڈ وغیرہ بنواتے ہوئے اور ڈاکومنٹس ریڈی کرتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا، تو واپسی پر یہ سب جھنجھٹ تو ہوگا نہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جس شپ میں بھی بیٹھیں اس میں بیٹھیں جو خالی ہو، تاکہ ہمیں ہماری مرضی کا ایریا، ہمیں اپنی مرضی کی سائٹ مل جائے، کیونکہ ہر بندے کی یہی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ فرنٹ سائڈ پہ بیٹھے۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ ہمیں ہماری من پسند سیٹ نہ ملے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ فرنٹ سائڈ پہ بیٹھ سکیں، یا ایٹ لیسٹ بالکل بیک سائڈ پہ بیٹھ سکیں، تاکہ ایک پراپر ویو ہم بھی دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھا سکیں۔ یہ پانی کا لیول، یہ پانی کا منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ کافی ٹائم پہلے میں یہاں پہ آیا تھا، تو اس ٹائم مجھے وینس اتنا کوئی خاص اٹریکٹیو نہیں لگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس ٹائم پانی کا جو ہے وہ پولوشن بہت زیادہ چل رہی تھی، کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پانی میں اسمیل بہت زیادہ آ رہی تھی۔ انفیکٹ اس ٹائم رش بھی بہت کم تھا، اور لوگ اتنا انجوائے بھی نہیں کر رہے تھے۔ اس بار جب گئے ہیں تو میں دلی طور پہ تیار نہیں تھا جانے کے لیے وینس میں، کہ وہی ایک ناخوشگوار تجربہ تھا، وہی تھا میرے ذہن میں۔ لیکن اس بار جب گئے ہیں تو بہت زیادہ مختلف اور بہت زیادہ خوبصورت پایا اس شہر کو۔ نہ تو وہ اسمیل تھی، اور نہ کسی قسم کی اس میں کوئی اکتاہٹ والی چیز تھی۔ بہت خوبصورت اور بہت دل فریب مناظر تھے، اور بہت مزہ آیا عید کی چھٹی انجوائے کر کے۔ کیونکہ جو بھی سیاح وینس میں آتا ہے وہ کسی بھی طرف سے آتا ہے، تو اس کا جو آخری سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے اس کے بعد اس نے واپسی کا سفر شروع کرنا ہوتا ہے، وہ ان کا چنترو اسٹوریکو ہے، اور بہت ہی شاندار قسم کی عمارتیں ہیں وہاں پر، بہت ہی زبردست منظر ہے وہاں کا۔ تو وہاں پر چونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ جمع ہوتی ہے،
تو وہاں کی مینجمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے ان کے لیے، وہاں پر اتنے زیادہ لوگوں کو مینیج کرنا، کیونکہ آپ اس کا گیٹ تو لگا نہیں سکتے کہ رش زیادہ ہو گیا ہے تو لوگوں کی آمد و رفت میں جو ہے وہ آپ رکاوٹ ڈال سکیں۔ تو اس وجہ سے اس کی پھر اس طرح سے ترتیب بنانا کہ لوگوں کو وہاں پر سہولیات بھی میسر ہوں اور لوگوں کے رش کی وجہ سے وہاں پر گرمی اور گھٹن بھی نہ ہو اور لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی وغیرہ دھکم پیر وغیرہ کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ جو آلودگی وغیرہ کے ایشوز ہوا کرتے ہیں، کیونکہ پانی میں بہت زیادہ کروز جہاز چلتے رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پانی میں آلودگی اور پولوشن وغیرہ کا سامنا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ہوا میں بھی ان شپس کی وجہ سے کافی زیادہ اسمیل وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ان کا جو نظام ہے وہ مسلسل تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ اس کو دنیا کا سب سے بڑا رومانوی شہر بھی کہا جاتا ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے اس کو انسان کا بنایا ہوا ایک سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین شہر بھی قرار دیا ہے۔ ایک طرح سے ویل مینیجڈ اور ویل آرگنائزڈ سٹی، جس میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کا جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، اس کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے 15 نومبر 2019 کو وینس میں پانی کا بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ پانی کا لیول 1.87 میٹر اوپر آ گیا تھا، تقریباً 6 فٹ پانی اوپر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تقریباً کہہ لیں 1966 کے بعد سب سے بڑا لیول اب تھا پانی کا، اور شہر کا تقریباً 80% سے زیادہ علاقہ پانی سے کور ہو گیا تھا، پانی میں ڈوب گیا تھا، جس نے اس کا جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کے کیونکہ پانی جب ایک بار اوپر آ جاتا ہے اور سمندری پانی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ بلڈنگز کو نقصان پہنچتا ہے، ان کے ایکسٹرنل ویو کو نقصان پہنچتا ہے، جس میں تقریباً 50 چرچ بھی ڈوب گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو پیسنجرز تھے، جو سیاح تھے، ان کی بھی آمد و رفت روک دی گئی تھی وینس کے لیے۔ پھر اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا، دوبارہ سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا، اور پھر پیسنجرز کے لیے، مسافروں کے لیے، لوگوں کے لیے کھول دیا گیا اس کو۔ اس میں جو پانی کا لیول ہے اس شہر میں وہ مسلسل اوپر آ رہا ہے، اور پوری دنیا میں پانی کا لیول اوپر آنے کی نسبت اس کے جو شرح ہے وہ بہت زیادہ حد تک خطرناک ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر مسلسل نیچے جا رہا ہے، اور اس کو ایک ڈوبتے ہوئے شہر کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کا جو پانی کی طرف نیچے جانے کا یا پانی کا اس کی طرف اوپر آنے کا جو لیول ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اکیسویں صدی میں وینس ایک بہت ہی مشہور سیاحتی مقام اور ایک بہت بڑا ثقافتی مرکز کے طور پہ جانا جا رہا ہے، اور اسے کئی بار دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بھی قرار دیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پانی کا لیول اپ ہو گیا تھا، پانی کا لیول اونچا اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کا جو گراؤنڈ فلور ہے، پہلی منزل ہے زمین پر، اس کے اندر پانی چلا گیا تھا، جس کے بعد سے اب وینس کا جو قانون ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اور اب جو نیچے والی پہلی منزل ہے گراؤنڈ لیول پہ وہ خالی رکھی گئی ہے، چاہے وہ کمرشل بلڈنگز ہیں، ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹس ہیں، یا رہائشی عمارتیں ہیں، ان کا جو نیچے والا پہلا فلور ہے، پہلی منزل ہے، اس کو خالی رکھا گیا ہے، کیونکہ پانی کا لیول کب بڑھ جائے کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے رسک سے بچنے کے لیے احتیاطاً یہی کیا ہے کہ نیچے والا جو فلور ہے، نیچے والی جو پہلی منزل ہے، اس کو مستقل طور پہ خالی کر دیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ یہ ابھی آپ یہ پورٹ دیکھ رہے تھے، اور یہاں پہ آ کے شپس رکتے ہیں، چونکہ یہاں شپس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے پورٹس بھی بہت زیادہ بنائے ہیں، تو تاکہ پیسنجرز کو جو ہے وہ اپنے اپنے شپس لینے میں آسانی ہو اور سب کا ٹائم بچ سکے، کیونکہ اگر سارے شپس ایک ہی پورٹ پہ آئیں گے تو ان کو باری آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اور ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن ہونے کی وجہ سے اور ایک میڈیم سائز کے شپس ہونے کی وجہ سے سارے پیسنجر ایک ہی شپ میں بیٹھ نہیں سکتے، اور اپنی باری کے شپ میں لوگ بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں۔ تو جو پیسنجر سیر کرنے کے لیے آیا ہے
اس کو جتنا زیادہ ہو سکے انہوں نے سہولت دی ہے کہ وہ سیر کر سکے اور بوریت سے بچ سکے۔ یہ آپ کے سامنے یہ گلیاں ہیں، یہ گلیاں جو ہیں یہ بھی ساری کی ساری پانی میں ہیں، یعنی یہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں گھروں کے، یہ ایک پراپر سائز میں، اور اس کے بعد جو گلی ہے وہ بھی ایک پراپر سائز میں ہے کہ کم از کم اس میں جو ایک جسے ہم سادہ زبان میں چپو والی کشتی کہتے ہیں، ایک سادہ کشتی جو ہوتی ہے، کم از کم وہ گزر سکے۔ اور اس سے زیادہ بڑی ہیں گلیاں، اور کم از کم یعنی 4 فٹ چوڑی، اور اس کے بعد 4 فٹ سے اوپر زیادہ چوڑائی میں ہے، 4 فٹ سے کم چوڑائی میں کوئی گلی بھی نہیں ہے۔ تو ان کا اب یہ فن تعمیر آپ کے سامنے ہے، کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے ان کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہاں کا یورپ کا یہ قانون ہے کہ بلاکس وائز، ایریا وائز کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ آپ اپنے سرمایہ کے حساب سے اپنی مرضی سے بلڈنگز نہیں بنا سکتے کہ ڈیزائن آپ اپنی مرضی کا رکھ لیں یا ہائٹ آپ اپنی مرضی کی رکھ لیں۔ آپ کو جو میونسپل کمیٹی ہے اس کی طرف سے اپروول ملتا ہے، اور آپ نے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جو بلاک ہے پورے کا پورا، اس کا کلر ایک جیسا ہوتا ہے، اور جو ونڈوز، دروازے، جو بھی فرنٹ سائڈ سے یا کسی بھی سائڈ سے اس کا جو ایکسٹرنل ویو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سیم ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بلڈنگ میں اگر فرنٹ پہ 8 گھر نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک گھر آپ کا ہے تو آپ اپنی من پسند ونڈوز یا دروازے لگا لیں۔ آپ نے فرنٹ سائڈ سے، ایکسٹرنل سائڈ سے کلر وہی چوز کرنا ہے جو باقی بلڈنگز کے دروازوں کا ہے، ونڈوز کا ہے۔ درونی سائڈ پہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر آپ جو مرضی جس طرح کی ڈیکوریشن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن باہر جو آپ کے دائیں بائیں والے گھر ہوں گے، جس طرح کا ان کی ڈیکوریشن ہوگی، جس طرح کا ان کا ویو ہوگا، آپ پابند ہیں قانون کے مطابق اسی طرح سے ڈیکوریٹ کرنے کے۔ صلیبی جنگوں کے لیے یہ اس کا ایک اپنا مقام تھا، اور تجارت کے لیے اس کا ایک اپنی اہمیت تھی، ایک بہت بڑا مرکز تھا یہ، خاص طور پر ریشم، اناج اور مسالہ جات وغیرہ اور دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، اپنے پانی کی وجہ سے اور اپنے سارے نظام کی وجہ سے، کیونکہ یہ سارے جزائر کو، سارے علاقوں کو آپس میں جوڑتا تھا۔ وینس پہ چونکہ مختلف قبائل کی، مختلف لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، قبضے رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا جو فن تعمیر ہے اور ثقافت ہے اس پہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ یہ دیکھنے میں باقی شہروں سے بہت زیادہ منفرد اور یونیک ہے۔ وینس کی خود مختاری 1797 میں نپولین کے ہاتھوں ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1866 میں یہ شہر سلطنت اٹلی کا حصہ بن گیا تھا۔ وینس دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے وینس شاید دنیا کا واحد شہر ہے جس کو بہت زیادہ ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور یہ سارے نام اس کی خاصیات کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ بہت زیادہ فٹ بھی آتے ہیں۔ وینس کو لا دومینانتے، لا سیرینیسیما، ادریاتک کی ملکہ، سٹی آف واٹر یعنی پانی کا شہر، ماسکس کا شہر، اور سٹی آف بریجز، دا فلوٹنگ سٹی، سٹی آف دا سٹیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس شہر میں پل بہت زیادہ ہیں، اتنے پل شاید ہی کسی شہر میں ہوں گے جتنے پل اس کے اندر ہیں۔ پھر اس کو تیرتا ہوا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا پانی کے اندر ہے، اس کے اندر بھی پانی ہے، اس کی گرد و نواح بھی پانی ہے، اس کی گلیاں بھی پانی سے بھری ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو سٹی آف سٹیز بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ شہروں کا شہر ہے، کیونکہ اس کے جتنے بھی پورشنز بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے بذات خود اپنے آپ میں ایک پورا شہر نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ کو ضروریات زندگی کے، اس کی عام روٹین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو آپ کے ایک ہی پورشن میں مل جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو اپنی گلی کراس نہیں کرنی پڑے گی، ہر گلی کے ساتھ اٹیچ انہوں نے یہ سہولیات دی ہوئی ہیں۔ سب نے اترنا ہے کہ میں نے تھوڑی کرنا ہے؟ میں نے کہا سب نے اترنا ہے، مجھے چھوڑ کے چھوڑ یہ سمر کو آخری اسٹاپ نہیں ہونا۔
ये सोमवार को है, आखिरी स्टाफ है। हाँ तो जरूरी नहीं सब यही करना हो। यहाँ से वापस नहीं तो चल पड़ेगा। कुछ लोग जो पिछले स्टाफ से जड़े होंगे, पता नहीं क्या जड़े होंगे। पागल है? चलो ठीक है, आ जाओ। आ रहे हैं। हाँ। चलो मैं निकलो यहाँ पे। वाट वाली खोलो इसको। ओके, ओके। तकरीबन सारी यहीं पे होती है। वो देखो, वो देखो, मैं नहीं दिखाता हूँ। ये इसको या तो स्टेक ना दिखाओ यार तो फिर देनी पड़ेगी। असल में वो पहले देख चुका था, उस वजह से उसके करीब ले गया हूँ, शायद खुश हो जाए, लेकिन उसे चीज़ अपने हाथ में चाहिए। अभी इसको वहाँ उतारेंगे ना, फिर इसको खेलेगा भी और इसको खिलाएंगे भी। बस 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 बस, अभी हम चलते हैं आगे। Some random guy walking the street. स्टिक की तरह मुंह हो गया उसका।
सीधे चलते रहना है। मौसम जो मर्ज़ी हो, इटली में जब भी घूमने के लिए निकलें तो जो मुसाफिर हैं, जो सियाह हैं, आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं। एक तरह से कह लें कि इटली में सैर का एक हिस्सा माना जाता है, आइसक्रीम आउटिंग का एक हिस्सा माना जाता है। इसके बग़ैर, आइसक्रीम खाए बग़ैर आपकी आउटिंग अधूरी रह जाती है। हम काफ़ी देर से यहाँ ढूंढ रहे थे कोई आइसक्रीम पॉइंट जहाँ से थोड़ा आइसक्रीम ले सकें और कुछ देर बैठ के रेस्ट कर सकें, तो यहाँ पर हमें आइसक्रीम मिली है। तो ये हम फ्लेवर्स की चॉइस तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 2 से 3 फ्लेवर्स काफ़ी होते हैं। इससे ज़्यादा फ्लेवर्स लें तो फिर खाते खाते वो सारी मेल्ट हो जाती है और फिर उसका वो मज़ा नहीं रहता आइसक्रीम का। यही दिन है जी वेनिस की तरफ ज़्यादा रश के, क्योंकि अभी मीडियम मौसम है और पहले थोड़ा मौसम ठंडा भी ज़्यादा था और बारिशों की लहर चल रही थी। तो अभी चूँकि मौसम थोड़ा सा मुतदिल है और अभी बेतहाशा रश है। तकरीबन हर कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं, इटालियन भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, टूरिस्ट, और बेतहाशा रश है। स्टेशन से लेके पोर्ट्स तक और पोर्ट से लेके आगे ये इनके मरकज़ी जो एरियाज़ हैं वहाँ तक, जहाँ तक नज़र पड़ती है हर तरफ इंसान इंसान है। और वेनिस की जो इनकम है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है, बल्कि कह लें 100% इनकम जो है वेनिस की, वो टूरिस्ट एरियाज़ पे डिपेंड करती है। क्योंकि इनका हर तरफ पानी होने की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से इनकी ना कोई और इंडस्ट्रियल एरिया है, ना इनकी कोई प्रोडक्शन है। बस होटलिंग और शिप्स और टूरिस्ट पॉइंट्स, यही इनके इनकम सोर्स हैं और इसी से ये बेतहाशा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम तकरीबन सुबह 7:30 बजे घर से निकले थे और 8 बजे की ट्रेन थी, जो कि तकरीबन 2 घंटे का हमारा डिस्टेंस बनता है। 10 बजे हम यहाँ पहुँचे थे वेनिस में। तो रेलवे स्टेशन से आगे फिर ये जो इनका सिटी सेंटर बनता है, जो इनका मरकज़ी पॉइंट बनता है, टूरिस्ट पॉइंट, वहाँ तक बाई शिप आना था। तो उसके लिए फिर डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह और टिकट्स वगैरह वो सारा कुछ करते हुए काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद फिर वहाँ से बाई शिप हम इस एरिया में आए हैं। तो आने को पैदल भी आ सकते थे, लेकिन चूँकि साथ फैमिली भी थी, बच्चा भी था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाते, इसलिए फिर बाई शिप आने का प्रोग्राम बनाया। तो अभी जो है इरादा है वापसी का, वापसी के लिए निकले हैं और देखते हैं शिप कितने बजे मिलता है और कितने बजे आगे पहुँचते हैं, उस हिसाब से फिर आगे ट्रेन लेंगे। कल का दिन डे ऑफ है हमारा काम से, परसों इंशाल्लाह फिर वही काम की रूटीन। तो ये यहाँ पर चूँकि टूरिस्ट एरिया है, इस वजह से यहाँ पर ये स्टॉल जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें इटालियंस में भी लगाए होते हैं स्टॉल्स, गैर मुल्की में भी लगाए होते हैं, बंगाली हो गए, श्रीलंकन हो गए,
دیگر نیشنل روڈ ہو گیا، سبھی میں لگائے ہوتے ہیں اسٹالس، اور اپروکسیمیٹلی 1 یورو سے لے کے 20 یورو تک کی چیزیں ہوتی ہیں، اسٹکرز وغیرہ اور کی چین اور ٹی شرٹس اور میموریبل تھنگس۔ یہ ہے جی ان کا پورٹ، یہ ان کا آگے ویٹنگ لاؤنج ہے۔ یہ سائڈ پر جانا ہے۔ یہ جی یہاں سے انٹری ہوئی ہے ہماری، اور ابھی ہم یہاں پر کریں گے ویٹ شپ کا۔ ایک شپ کو آیا ہوا ہے، مچھلی پکڑنی ہے۔ یہ ہمارا ڈپارچر پوائنٹ ہے جی، یہاں پہ ہمارا شپ آنا ہے۔ یہ ہے وینس۔ جے کود جائے۔ وہ ہے وہ تو جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے 92 نہیں 93 27۔ ہمارا نہیں ہو سکتا، بہت اوور کراؤڈیڈ ہے وہ والا۔ وہی ہے یہاں خالی ہوگا نا، ہمارا بھی تو اوور کراؤڈیڈ آیا نا۔ اللہ کرے خالی ہو جائے۔ دوستوں یار ادھر شرار کے نکل ہم دیکھیے یمی 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 میرے پاس چونکہ یہ ہے، مجھے تھوڑی اسپیس چاہیے ہوگی، آپ آگے رہیں گے نا، مجھے تھوڑی اسپیس مل جائے گی۔ لیکن ہم نے پیچھے نہ چلے جائیں گے اینڈ پر، سامنے جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ ٹھیک ہے، اینڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ سامنے کھڑے ہونے کی جگہ ہاں ہے۔ اینڈ پہ ٹھیک ہے۔ وہ بتائیں گے جب اتر جائیں گے، جب وہ خود کہیں گے تب ہم نے جانا ہے۔ پاس ہوتا کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ اس میں کا سیٹ کے نیچے سے جاتا ہاں ہے۔ نہیں، میں کس کے پاس کھڑا ہوں؟ آپ سیٹ کے پاس ہو۔ ہاں پھر ٹھیک ہے۔ کتنے لوگوں کی نظر سے بچاؤں میں آپ کو؟ نہیں چلیے چلیے۔ مچھی جی نہیں ہے۔
نہیں وہ بیٹری جلدی کنزیوم ہو جائے گی، بیٹری اب کم رہتی ہے. کلپس بنا کے سینڈ کر دی. جی دیکھیں بیگ پہ کھڑا ہوا ہے. جی ہاں جی مچھلی پکڑنی ہے. یہ ابھی ہم واپسی کے لیے نکلے ہیں. ان کا پیاسا سان مارکو ہے جو مین کا چینترو اسٹوریکو ہے، وہاں تک ہم گئے ہیں. اور وہاں پر جہاں تک جاتے جاتے ویسے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی ہے. آدھے دن سے زیادہ ہو چکا ہے ہمیں آؤٹنگ کرتے ہوئے. تو ابھی واپسی کے لیے نکلے ہیں کیونکہ واپسی اس پہ بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، پھر پیدل واک وغیرہ اور پھر واپسی گاڑی کا سفر. تو بیسیکلی ہم ٹرین پہ آئے تھے، تو ٹرین پہ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے اور کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ٹرین کب ملے گی. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ واپسی میں دیکھیں گے، ہو سکتا ہے شپ کا ہمیں کوئی سائڈ پورشن مل جائے. انفیکٹ ابھی شپ کا جو بیک سائڈ والا حصہ تھا وہ سائڈ ملی ہے ہمیں. اور پانی آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا صاف اور شفاف ہے. بے شک پینے کے قابل نہیں ہے، کیمیکلز ہیں اور ڈرٹی واٹر ہے ایز کمپیئر ٹو منرل واٹر، لیکن ایکسٹرنلی ویزیبلی دیکھیں تو بالکل صاف پانی ہے. آپ کو کہیں کوئی کچرا، کوئی ریپر، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی بوتل، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. سلجھی ہوئی قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی یہ پانی ہوتے ہیں اور وہ پانی بیچارہ خود کچرے کو باہر پھینک رہا ہوتا ہے، اور جو سمندر کا ساحل ہوتا ہے وہ سارا کچرے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کچرے میں سمندر آیا ہوا ہے، حالانکہ سمندر میں کچرا اتنا زیادہ گیا ہوتا ہے کہ سمندر کم اور کچرا زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہاں آپ کے سامنے ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پولیس پھر رہی ہے یا کوسٹ گارڈز پھر رہے ہیں یا ہر جگہ CCTVs لگے ہوئے ہیں. لوگوں میں ایک سینس ہے، لوگوں کو ایک تھوڑا سا رسپانسبلٹی کی سینس ہے کہ اگر اس کو انہوں نے ہمارے لیے خوبصورت چھوڑا ہے، صاف ستھرا چھوڑا ہے، تو ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم اس کو خوبصورت صاف ستھرا چھوڑیں. یہ ابھی جو کشتی آپ نے دیکھی ہے، یہ جو جا رہی ہے، یہ ان کا ٹرینڈ بدل چکا ہے. پہلے یہ چھوٹی گلیوں میں اور ایک طرح کی سب سے سستی سواری ہوا کرتی تھی، تو اب اس کو اوکیجنلی یوز کرتے ہیں. جب کسی کی کوئی شادی ہوتی ہے یہاں وینس میں تو اس کو یادگار بنانے کے لیے وہ اس کے اندر بیٹھ کے دلہا اور دلہن اور اپنے وہ جو یادگار لمحات ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں ویڈیوز میں. وہ ایک طرح کی ان کی خوشگوار میموری بن جاتی ہے. جو زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کا یہاں پر بھی وہی سسٹم ہوتا ہے. ہم نے ایک بارات دیکھی، شاید کیمرے کی نظر سے بھی گزرے، اس میں کافی سارے جو ہے وہ چھوٹی موٹر بوٹس تھیں. دولہا دلہن ایک موٹر بوٹ پہ تھے، باراتی باقی موٹر بوٹس پہ تھے. جس طرح ہمارے یہاں ایک سسٹم ہوتا ہے بارات لے جانے کا گاڑیوں پہ، اسی طرح سے ایک تھوڑا سا وہی ٹریڈیشن لے کے تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں، وینیسین سٹائل میں، کہ واٹر بوٹس جو ہیں ان کے اوپر بارات جا رہی تھی سب کی. یہ جو پیچھے آ رہی ہیں واٹر بوٹس، یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے ہمارے والے کی نسبت. ہماری جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں وہ ایک کہہ سکتے ہیں واٹر بس ہے. اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ پانی کی بس والا ہے. اس کے جو پوائنٹس ہیں، اس کے جو سٹاپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس کی کیپیسٹی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پیسنجرز لے جانے کی. تو یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یہ اوپن ہوتی ہیں، ان کی سپیڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ان کی پیسنجرز لے جانے کی کیپیسٹی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ ایک اور ٹائپ کی جا رہی ہے. یہ تھوڑا پرائیویٹ یاٹس ہیں اور ان میں یہ تھوڑا لگژری ٹائپ ہوتی ہیں. اس میں کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے اور چند لوگوں کے حساب کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹائپ کا جو اسمال گروپس ہوتے ہیں پرسنل یوز کے لیے یا فیملی گروپس کے لیے. یہ یاٹ جو جا رہی ہے واٹر بوٹ، یہ تقریباً 2 سے 3 پیسنجرز کے لیے ہوتی ہے. یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی، ڈیفرنٹ ٹائپس کی، بجٹ کے حساب سے بے شمار ہیں. یہ واٹر بس جا رہی ہے تو مختلف کمپنیز کی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر پبلسٹی وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ان کا جو ایک بالکل ہی مختلف دنیا ہے وینس کی. تقریباً وہی کانسیپٹس ہیں جو ہماری دنیا کے ہوتے ہیں، خشکی والی دنیا کے، لیکن چونکہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم بالکل ڈیفرنٹ اور یونیک ہے
اس وجہ سے ان کا آگے سارا نظام بھی تھوڑا سا ہمارے ٹرانسپورٹ اور ہمارے لائف سٹائل سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ان کا آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے یا ان کا جو پبلسٹی کرنے کا سلسلہ ہے یا ان کا جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ ہمارے خشکی والے انسانوں کی نسبت خشکی والے لوگوں کی نسبت مختلف ہوتے ہیں. ابھی ہم پہنچ چکے ہیں واپس ریلوے اسٹیشن. ٹکٹس ہم نے پرنٹ کر لی ہیں ٹرین کے لیے اور اب پنچنگ مشین ڈھونڈنی ہے جہاں سے ٹکٹس پنچ کر کے ان کو ویلڈ کرنا ہے اور ویلیڈیشن کے بعد پھر ہم ٹرین کے انتظار کریں گے. 4:41 ہو چکے ہیں یہاں پر. تو یہ ہم نے مشین کے اندر ٹکٹ پٹ کی اور اس نے آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر کے اس کو پنچ کر دیا. اس کے اوپر اپنا مشین کا جو سیریل کوڈ ہوتا ہے وہ پرنٹ ہو جاتا ہے اور جو ٹائم ٹیبل اینڈ ڈیٹ ہے وہ پرنٹ ہو جاتی ہے کہ اس ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ یہ ٹکٹ پنچ کر دی گئی ہے. اس کا پھر یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے یوزفل ہے, ایکسیپٹیبل ہے اور 2 سے 3 گھنٹے کا اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ساتھ ٹکٹ کے اوپر اس کا ڈیسٹینیشن وغیرہ سارا کچھ آلریڈی پرنٹڈ ہوتا ہے اس لیے یہ پنچنگ ایک جسٹ فارمیلٹی ہے. اگر آپ پنچ نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کی ٹکٹ ری یوزیبل نہیں ہے. جو ٹرین ابھی آنی ہے وہ لسٹ میں آ رہی ہوتی ہے, جو جتنی بھی آنے والی ہوتی ہیں ان میں سے ہم جو ٹائم چوز کرتے ہیں اس ٹائم کے حساب سے وہ ٹکٹ پرنٹ ہوتی ہے اور اسی کے حساب سے ویلڈ ہوتی ہے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ وینس شہر کی سیر بہت پسند آئی ہوگی, آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملاقات ہوگی کسی اور ویلاگ میں, کسی اور ٹاپک پہ, کسی اور شہر میں, کہیں اور آؤٹنگ کرتے ہوئے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.